بس آخری چوتھے امام کی ایک دعا دے کے جاتا. مفات الجنا آئی تھنک پیج نمبر 147 ہے, شیخ عباس قمی والی مفاتی. یہ خاص امام زین العابدین کا عمل ہے, اتنا خاص عمل ہے کہ وہاں لکھا ہوا یہ قال امام زین العابدین علیہ السلام. مفاتی میں بیچ میں سائڈ میں یا سائڈ میں یہ عمل میں نے بھی کیا ہے. اتنا مجرب عمل ہے, 1 گھنٹے کا عمل ہے. 2 رکعت امام سے, چوتھے امام سے حاجت کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا. ایک ہی دفعہ کرو یہ عمل, 100 دفعہ پڑھو. وہ 4 یا 4.5 لائن کی دعا. یہ دعا شروع ہوتی الہی الہی کیفا وجود کا وہ والا عمل. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے لکھا, میں ریفرنس دے رہا, آپ دیکھ لینا. اس میں یہ عمل کرو. یہ ایسا مجرب امام کا عمل ہے, یہ آپ بلیو نہیں کرنا. اتنا آپ کرو اور فوراً اس کا رزلٹ لو آپ. لیکن وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہے. اب میں کنڈیشنز ریپیٹ کروں, یو نو ویری ویل. پھر انڈین مووی نہیں دیکھنا, کتنا ڈیفیکلٹ ہے نہیں. انڈین سانگ نہیں سننا, اگر رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ہے تو ان سے مل لینا, ایگو کو اپنے ختم کرنا, یہ ساری بیماریوں سے چھٹنا. اس کے بعد یہ عمل کرو. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس لکھتے کہ جو شخص عمل کرے گا, مدینے میں بھی کیا گیا, مسجدوں میں بھی کیا, اپنے گھر میں کرو. اتنا مجرب عمل میں نے اتنا نہیں دیکھا کہ کرو اور رزلٹ ہو انشاءاللہ. یہ عمل آپ کی ہر حاجت کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ کوئی حاجت ہو اس حاجت کے لیے بہترین عمل ہے چوتھے امام کا. بس دوستو, یہ امام کا ایک خواہش ہے. امام کی, چوتھے امام کی ایک خواہش اور ہے کہ امام کے پاس, جب امام کی کربلا کے بعد لائف گزر رہی تھی, لوگ آئے اور آ کے کہا مولا, ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے, میں چاہتا کہ آپ میرے گھر آئیں. بس یہ سنا, امام نے کچھ نہیں کہا. پھر اس نے کہا مولا پلیز مولا آپ آئیں گے میرے گھر میں برکت ہوگی. امام نے سر کو اٹھا کے کہا ہم کربلا کے بعد کسی شادی میں نہیں جاتے. اس نے کہا مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے, میرے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تو کہا میرے بابا کی مجلس کرو. اب پتہ چل گیا کہ امام کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ تم ہر روز, میں نے کل کی شاید کسی ایک مجلس میں نے یہ بات بولی تھی کہ کم از کم یہ 18 دن روز گھر میں ایک مجلس کرو یار. روز ایک نوحہ پڑھو, ماتم کرو, 5 منٹ کی گھروں میں مجلسیں کرو. اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, ایک نوحہ لگاؤ, پانی رکھو, پراپر مجلس کرو. 5 منٹ بول رہا میں تم سے 24 گھنٹے میں. آج اس امام کی خواہش کو پورا کر کے دیکھو کہ اگر روز تمہارے گھر میں مجلس ہوگی نا 5 منٹ کی, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تم دعا دو گے, مجھے کچھ نہیں. یہ امام کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ گھر میں میرے بابا کا ذکر ہو. اس نے کہا مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے؟ تو کہا تو میرے بابا کی مجلس کر. اس نے اعلان کیا اور لوگوں سے کہا خاموشی سے, ظالم بنی امیہ کا زمانہ, کہ میرے گھر پہ فلان ٹائم پہ مجلس ہے. اور یہ آتا ہے, آ کے امام سے کہتا ہے کہ مولا میں نے اس دن مجلس رکھی ہے صبح مثال کے طور پہ 9 بجے, میں آ کے آپ کو لے لوں گا, آپ مجلس میں ضرور آؤں. امام نے کہا میں ضرور آؤں گا. ہوا کیا, اعلان ہوا, وہ دن آیا, وہ ٹائم آیا. جب ٹائم آیا اس سے 5-10 منٹ پہلے بانی مجلس دیکھتا کہ امام پیدل چلتا ہوا آ رہا. اس نے کہا مولا آپ نے تکلیف کیوں کی, میں آ کے آپ کو لیتا. امام نے کہا میرے بابا کی مجلس میں تجھے آ کے لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو اعلان کر ہم آ جائیں گے. اس نے بڑی عزت کے ساتھ لے کے جا کے امام کو صدر دالان میں بٹھایا. امام بیٹھ گئے. اب وہ دوستوں اندازہ لگاؤ کہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس میں حسین کا بیٹا موجود ہو. ذاکر نے بیٹھ کر مولا حسین کے مصائب پڑھے. آپ سوچو کہ چوتھا امام بیٹھا ہوا اور ذاکر مصائب مولا حسین پڑھ رہے. اتنا کوہرام ہوا کہ بانی مجلس بے ہوش ہو گیا روتے روتے. غصے فاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے امام کو بٹھایا وہ نظر نہیں آتے ہیں. وہ رونے لگا. وہ سمجھا کہ مولا چلے گئے. پورے گھر میں دیکھتا ہے. اب دیکھ کر جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جب مجلس میں آنے والوں نے جوتے اتارے اپنے. تکلف سے نہیں رونا یار, تکلف سے نہیں رونا. جہاں مولا نے
آنے والوں نے جوتے اتارے, وہاں امام بیٹھ کے رو رہا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے خطا کیا ہوئی مولا؟ تو امام نے کہا تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی, جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا. اس وقت میرے بابا کی مجلس میں میری دادی فاطمہ موجود ہے, میرا دادا علی موجود ہے. دوستو اندازہ لگاؤ کہ مجلس حسین کیا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بی بی زہرا کو بلانا چاہتے, آپ اپنے گھر میں امام علی کو بلانا, چوتھے امام کو بلانا چاہتے, تو اپنے گھروں میں مجلسیں کرو. خالی ہر گھر میں ممبر سجا ہوا ہے لیکن مجلس نہیں کرتے. میری خواہش آپ سے کہ ہر گھر میں جہاں جہاں ممبر ہے یا ممبر نہیں بھی ہے تمہارے گھر میں, تو روز 5-10 منٹ کے حسین کا ذکر کرو. اتنا ذکر کرو کہ تمہارے بچوں کا جو براڈ اپ ہو رہا, جو بچے تمہارے بامبے میں ریز ہو رہے, وہ ذکر حسین کے صدقے میں ریز ہونا. یہ میرا چوتھا امام تھا. امام کی زندگی, اس سے اندازہ لگا کہ امام کی تڑپ, کیا تڑپ تھی امام کی. بی بی زینب سے پوچھو, جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ ان کی بلندی سے چوتھا امام مقتل میں امام حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. بی بی زینب نے دیکھا, اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. دوستوں میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ بی بی اونٹ سے زمین پر آئی. امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے, یہ کہتے کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. چوتھے امام نے کہا کہ بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالو, تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. امام کی طرف دیکھو, طلب کے کہا بھوبی اماں میں کیسے سنبھالوں, میں جوان بیٹا ہوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. بی بی نے مدینے کا رخ کیا اور کہا کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو ایک روایت پڑھ رہا بس, اب اس سے اندازہ لگائیے کہ 11 محرم کو میرا مولا گیا اور جب واپس آیا تو امام کا کیا حال تھا. 2 منٹ میں مجلس ختم کرا کہ تڑپ کے رونا کہ چوتھے امام کا حال کیا ہو گیا تھا. جب واپس آیا قافلہ, آپ سب جانتے اربعین کے حسین کے لیے آیا. جب چہلم کے لیے آیا تو کربلا میں جو پہلا زائر ہے, اللہ ہم کو بھی مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. کربلا کا جو پہلا زائر ہے اس کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. پہلا زائر جسے حدیث قصہ ہے, جو 5 اماموں تک زندہ رہا. جابر پہلا وہ زائر ہے کہ جو کربلا میں مولا حسین کی اس نے زیارت کی 40 سے پہلے, بالکل مولا کی کچی لحد کی. جابر 3 دن سے کربلا میں تھا, اپنے رخسارے کو مولا حسین کی لحد پہ رکھ کر, کچی خبر ہے, رو رہا تھا. روتے روتے آنکھ لگ گئی. 19 سفر تھی یا 18 سفر تھی. آنکھ لگ گئی تو مولا حسین خواب میں آ گئے. آ کے کہا چچا جابر یہاں سے جاؤ, میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی. میں نے مجلس ختم کر دی, 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. تڑپ کے رونا, آج پرسا دینا. اس نے کہا, مولا نے کہا کہ جابر چچا اب جائیے یہاں سے, میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی. جابر کہتے ہیں, جابر جیسا صحابی رسول صحابی مولا کہتا ہے کہ میں چلا کوفے کے راستے کی طرف. تھوڑی دور جب گیا تو میرے سامنے گرد کا غبار تھا. گرد ہٹی تو پتا چلا ہے قافلہ آ رہا. اب سنو جابر کے جملے, آپ تڑپ کے رہو گے. جب کہتا ہے کہ جب قافلہ نزدیک آ رہا تو میں نے دور سے دیکھا کہ قافلہ اونٹ پہ تو بیویاں ہیں, اونٹ پہ ہماریاں ہیں, لیکن اونٹوں کے آگے ایک بوڑھا آدمی, ایک ضعیف آدمی جس کے بال سفید ہو گئے, جس کی کمر جھک گئی, آہستہ آہستہ پیدل چل رہا. اس نے پہچانا نہیں جابر چچا ہے, مولا حسین رسول کے صحابی ہے, پہچانا نہیں. آگے بڑھے تو دیکھا, جب قریب گئے تو دیکھا ارے یہ تو چوتھا امام ہے. آگے بڑھ کے سلام کیا اور امام حسین کا پرسہ دیا. پرسہ دے کے کہا مولا آپ تو 24 برس کے ہیں اور بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. تو امام نے کہا چچا جابر یزید کے دربار میں جا کے آ رہا, ارے پیٹ پہ تازیانے مارے گئے, اپنی آنکھوں سے زینب کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا, ارے اپنی بہن کو دفن کر کے آ رہا, سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے آ رہا. پروردگار چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ یہ 5 مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور جتنے یہاں جمع ہیں اور جن جن لوگوں نے مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا
اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے بیمار دنیا میں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ جو رزق کے پرابلمز میں مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے اور ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین اور مومنات اور جو اس قبرستان میں دفن ہیں اور رحمت آباد آرام باغ میں جان جان دفن ہیں، اور جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، ان کے مرحومین اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ۔